آج ہم تقوی پر گفتگو کریں گے، یعنی ضروری گفتگو جو اس کے بہت بنیادی نکات اور ضروری جو معلومات ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کچھ متقیوں کو دیکھا ہے اللہ کے فضل سے، تو ان میں سے ایک صاحب کا تذکرہ بھی کریں گے تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ یہ تقوی کسی طرح کا آئیڈیلزم ہے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تمام فضائل روحانی اخلاقی یہ عمل میں آ سکتے ہیں، اسی لیے ان پر عمل کا ثبوت طلب کیا گیا ہے، تقاضا کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیونکہ اپنے نفس کی ساخت کو، اپنے باطن کے پورے مزاج کو جو ہے وہ خدا سے اتنا لا تعلق کر لیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اوصاف اور فضائل جو دینی اور روحانی اور دینی مفہوم میں اخلاقی ہیں، وہ اب ہمیں جیسے ناقابل عمل اور اجنبی لگنے لگے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو جیسے شاعری کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ان سے تقوی اور اخلاص وغیرہ پہ گفتگو کی جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ایک آئیڈیل آدمی جو وجود نہیں رکھتا، اس کے جو ہے وہ مفروضہ اوصاف اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان کا جیتے جاگتے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک عجیب طرح کی انسان ہی کے جو انسانی نفس کے لیے درکار چند بہت ہی بڑی چیزوں کو ایک طرح سے میتھیفائی کر دیا گیا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ آدمی کا وہ حصہ جو خدا سے تعلق پر استوار ہے، اس حصے کو انہوں نے ایک مائتھالوجی کا ٹکڑا سا بنا کر چھوڑ رکھا ہے۔ تو تھوڑا اس لیے بھی یہ دکھانا ضروری ہے کہ یہ صرف آئیڈیلز نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے ان پر عمل بھی کیا ہے، اور جو ان کا مفہوم ہے وہ ان کے احوال، اخلاق اور افعال سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب اسی میں ایک چیز اور کر لیں گے، وہ شاید پہلی مرتبہ ہوگی وہ بات کہ مجھے جو ہے وہ صوفیوں سے دلچسپی ہے، ان سے محبت ہے، تو اس کا یہ اور تصوفی میں میری تربیت ہوئی ہے، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق کے باطنی آداب، یہ سب میں نے صوفیہ ہی سے سیکھے ہیں۔ مطلب اگر سیکھے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اب مجھے بڑا ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر میں جیسے ڈاکو گھس آئے ہیں۔ تصوف اس وقت سب سے زیادہ بے آسرا اور لاچار ادارہ بن کے رہ گیا ہے، اور اس میں پہلے بزرگوں کے جمع شدہ جواہرات پر جیسے ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ تو میں آج ایک خاص سلسلے کے حوالے سے اب ایک گفتگو کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو شروع کروں گا کہ تصوف کے پاکستان میں موجود سلاسل اور ان کے نمائندے، ان میں کیا کیا کمزوریاں آ گئی ہیں، اور اگر ان کمزوریوں کی طرف ان کے جو بچ جانے والے مشائخ ہیں ان بیماریوں سے، اگر ان لوگوں نے توجہ نہ دی تو یہ مطلب پھر اس کا اسلام سے تعلق، اخلاص سے تعلق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محض ایک جھوٹا دعویٰ بن کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے ایک جیسے آگ لگی ہو اور آدمی متوجہ کر رہا ہو کہ بھئی اپنی چیزیں نکال لو، اس میں پانی، آگ پہ پانی ڈالو، اسی طرح اسی فکر مندی، اسی گھبراہٹ کے ساتھ
میں آج یہ تقوی کی برکت ہے کہ اس عنوان کے تحت وہ باتیں بھی کروں گا۔ بلکہ ایسا کر لیتے ہیں، ابھی خیال آیا کہ ہم تقوی پہ جو علمی تفصیل ہے نا تقوی کی، تو وہ تھوڑا سا مؤخر کر لیتے ہیں اور پہلے اس کے عملی مظاہر دیکھ لیتے ہیں، تاکہ سننے اور بولنے والے کے اندر تقوی کے علمی مفاہیم سے ایک مناسبت پہلے سے پیدا ہو جائے، تو یہ ٹھیک رہے گا نا انشاءاللہ۔ جیسے آج ہی، کیونکہ مجھے عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج کی نشست میں کون سا موضوع چھیڑنا ہے، وہ یہاں چیزیں جمع ہوتی ہیں اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو آج جب عبدالعزیز صاحب نے یہ تقوی کا نکالا جو ہم نے نوٹس بنوائے تھے، تو میرے ذہن میں ایک ہستی کا، ایک بزرگ کا خیال آیا، اور وہ خیال بھی ایسا کہ جیسے مسلط ہو گیا، جیسے اس میں ایک اصرار سا تھا کہ تقوی کی سرخی کے تحت تقوی کے بہترین مفاہیم کے اس مجسمے کا ذکر کرو۔ تو وہ بلا ارادہ آیا۔ وہ صاحب ہیں پروفیسر شیخ وجیہ الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ، اور وہ احمد ارشد صاحب نہیں ہیں، ورنہ وہ انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں، ان کے فیض یافتہ بھی ہیں۔ تو شیخ وجیہ الدین صاحب، جن کو ان کے مرید کوئی بہت لمبے چوڑے القاب سے یاد نہیں کرتے تھے، بس شیخ نے یہ فرمایا، شیخ نے یہ بتایا، مطلب مرید اس طرح ان کی باتیں نقل کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب جو تھے وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور جیسے رابعہ بصریہ جیسی ماں کی گود میں پلے، اور پھر یہ کہ یہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلے گئے، امریکہ میں برسوں رہے، اور وہاں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان تشریف لائے، تو یہاں UET، وہ کیا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں لیکچرشپ مل گئی، اور پھر یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ اور امریکہ میں مطلب یہ چند لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے، اور امید ہے کہ وہ شہرت غلط نہیں ہوتی، کہ یہ مادرزاد ولی ہیں، یہ پیدائشی ولی ہیں۔ تو یہ بات میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ان میں بہت زیادہ یا سب سے زیادہ شیخ وجیہ الدین صاحب پر صادق آتی ہے، کہ دل پکار اٹھتا تھا انہیں دیکھ کر کہ یہ بنے بنائے ولی اللہ ہیں، اور ان کی جو یہ خوبیاں ہیں، یعنی اللہ سے دوستی کے جو یہ احوال اور ان کے مظاہر ہیں، یہ پیری مریدی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بھی واضح ہو جاتا تھا۔ تو کیونکہ یہ اپنے پیروں کو استادوں جیسا مرتبہ دیتے تھے، ان کے بالکل تابع محض بن کے نہیں رہتے تھے۔ وہ میں بتاؤں گا آگے چل کے کہ ان کو اپنے مشائخ سے بھی مختلف قانونی اور ذوقی معاملات میں اختلاف تھا، اور اس میں مشائخ جو تھے وہ ان سے کمتر پوزیشن پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو خیر، امریکہ میں یہ برسوں نوجوانی میں رہے، اور انہوں نے وہاں عزیمت والی زندگی گزاری، یعنی زاہدانہ زندگی امریکہ میں رہتے ہوئے گزاری، اور وہ ایسا زہد اور ایسا تقوی اور ایسی احتیاط کے ساتھ جو آدمی مکے اور مدینے میں بھی ملحوظ نہ رکھ پائے، وہ انہوں نے امریکہ میں عملاً نبھا کے دکھائیں۔ یہی ایک بات اتنی بڑی ہے کہ جو بڑے سے بڑے آدمی کو ان کے سامنے مؤدب کر دے گی، انہیں اس کے لیے قابل رشک بنا دے گی۔
تو ایک یہ پھر جب یہ پڑھانے لگے یو ای ٹی میں، تو یو ای ٹی میں طلبہ کی ایک بڑی جماعت ہے جو ان کی وجہ سے بہت ہی زیادہ دیندار بنی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صوفی بنی، وہ ٹھیٹھ مفہوم میں دیندار بنی، اور ان کی دینداری کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ تھا گناہ تو دور کی بات ہے، شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز۔ یہ ان کے تربیت میں ایک لازمی عنصر تھا جو تربیت یافتہ لوگوں میں منتقل ہو جاتا تھا۔ تو میں نے بہتیرے دیکھے طالب علم وہاں کے شیخ صاحب کے شاگرد جن میں انتہا درجے کی احتیاط تھی مشتبہات اور مباحات سے۔ تو اور یہ جیسے ان کا لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ وہ محنت کر کے کر رہے ہیں، مجاہدے کی کیفیت میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ سب احتیاطیں نیچرل ہو جاتی تھی۔ اور اس کا سبب تھا کہ ایک زاہد اعظم اور متقی کبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور ان سب کا یہ اتفاق تھا۔ شیخ صاحب سے مطلب صرف مریدی کی نسبت رکھنے والوں کا نہیں، بلکہ شیخ صاحب سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنے والوں کا ان کے بارے میں یہ متفقہ احساس تھا، مطلب دعویٰ تھا کہ شیخ صاحب جو کہتے ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی شیخ صاحب اگر آپ کو 5 چیزوں کی احتیاط بتائیں گے جو آج کل کے بڑے بڑے مشائخ و علماء کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ 10 پہ پہلے سے عمل کر رہے ہوں گے۔ تو جو آدمی اپنی تعلیم سے بڑا ہو، جو آدمی اپنے تربیتی فرامین سے زیادہ مکمل ہو، تو وہ اس آدمی کی سچائی پہ ظاہر ہے کہ شبہ کرنا یہ گویا اپنے ذمے اللہ کا غضب مول لینا ہے۔ تو یہ اللہ کے دوستوں کی خاص الخاص نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی توہین کرنے والا پنپ نہیں سکتا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو میرا دل کہتا ہے، میرا ان سے کوئی ارادت اور سلسلے وغیرہ کا تعلق نہیں ہے، میں ان سے ملا ہوں کئی مرتبہ، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں نے شیخ وجیہ الدین کو دیکھا، یعنی ایسے آدمی کو دیکھا جس سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، جس سے عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ میں ان کی احتیاطوں کو، تربیت میں ان کی وہ سختی اور اس سختی میں مبالغے کو مضر سمجھتا تھا ان کی زندگی میں ہی۔ مطلب میں سمجھتا تھا کہ شیخ صاحب یہ زیادہ ضروری چیزوں کو نظر انداز کر کے کچھ بالکل بلا ضرورت امور پہ زور دیتے ہیں۔ یہ سب تھا مطلب میرے ذہن میں ان کا، ان کے جو مراقبات وغیرہ کے بارے میں ان کی تشریحات ہیں وہ مجھے مطلب پوری طرح قابل قبول نہیں لگتی تھیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ان کی کسی بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اور اپنے صحیح ہونے کا شرعاً یقین رکھتے ہوئے بھی ان کے آگے کمتری کا احساس مسلط نہ رہتا ہوں۔ یعنی ان پر تنقید کرتے تھے، بھئی یہ کیا ہے کہ پھل نہ کھاؤ، ابھی بتاتا ہوں کیا کیا کرتے تھے۔ تو وہ سب ہمیں لگتا تھا کہ یہ غیر ضروری ہے، غیر ضروری بلکہ مضر ہے روحانی طور پہ۔ ہمارا بہرحال یہ خیال تھا نا، تو یہ خیال پر پختگی سے قائم رہتے ہوئے بھی ہمیں
شیخ وجیہ الدین کے سامنے ایک پلک جھپکنے کے وقفے کے برابر بھی برابری کا احساس نہیں ہوا، ہمیشہ کمتری کا احساس ہوا، ہمیشہ اپنے آپ سے الجھن ہوئی جب شیخ صاحب پر کوئی اعتراض ذہن میں آیا، ہمیشہ خوف محسوس ہوا ان کی کسی بھی چھوٹی یا بڑی بات پر اعتراض کا وسوسہ آتے ہوئے بھی۔ مجھے ایسے لوگ ایسا آدمی نہیں میری زندگی میں آیا کہ جس کے ذوق سے مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اگر کہا جائے کہ شیخ صاحب کا جو ذوق بندگی یا ذوق اطاعت ہے اور ذوق تقوی اور ذوق زہد، تو میں اختیار رکھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کروں گا۔ اگر ایسا بھی ہو جائے کہ یہ سب فوراً بلا محنت کے مل جائے گا یہ ذوق، تو میں وہ ذوق اپنے لیے قبول نہیں کروں گا۔ تو اتنی بڑی ایک دوری اور ایک طرح کا جیسے یہ بالکل اختلاف ہے نا ذوق میں، تو اس اختلاف کے باوجود ان کے ذوق سے اجتناب کو ضروری سمجھنے کے باوجود شیخ وجیہ الدین صاحب سے مریدی سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں محسوس ہوتی، کہ یہ قلق رہتا ہے کہ یار ہم انہی کے مرید ہو جاتے۔ تو ایسے لوگ نہیں ہوتے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، تاریخ میں بہت کم ہوئے ہیں۔ تو یہ طلبہ میں، اور پھر بالکل ایسے خشک آدمی تھے ذرا، اور سخت بھی تھے، لیکن بالکل اپنے آپ کو مرکزی حیثیت نہیں دیتے تھے، بالکل نہیں۔ یہ کہ اپنے طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے مرید ان کے سامنے ان کا تعریف کے ساتھ ذکر کرنا یا ایک بہت عاجزی کے ساتھ ان سے کوئی درخواست کرنا جو مریدوں کا انداز ہوتا ہے، یہ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بالکل برابری سے بات کرتے تھے، بس زیادہ زیادہ یہ کہ ایک ذرا بہت ذمہ دار باپ ہے اور نالائق اولاد ہے، بس اس طرح کا کوئی غصہ وغیرہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ابھی ایک واقعہ ابھی مجھے میرے سننے میں آیا کہ شیخ صاحب اپنی کلاس میں بھی تبلیغ اور دعوت وغیرہ دیتے رہتے تھے، نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک لیکچر میں یہ آخرت پہ ذرا زیادہ بولا انہوں نے، وہ لیکچر کا وقت آخرت کی یاد دلانے میں جو ہے وہ صرف ہو گیا۔ تو وہیں کلاس روم میں ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں آخرت پڑھانے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں جو پڑھانے آئے ہیں، جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور جسے سیکھنے کی ہم فیس دیتے ہیں، وہ پڑھائیں، ورنہ میں آخرت میں آپ سے اپنا حساب لوں گا، اپنا حق لوں گا، جو یہاں آپ نے ہمارا حق فوت کیے۔ تو یہ وہاں بھری کلاس میں یہ خاموش ہوئے۔ پھر وہ ایک جگہ وہ تنہائی میں اس لڑکے کو غالباً اسٹاف روم وغیرہ میں لے گئے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تم مجھے یہیں معاف کر دو، آخرت پر چیزوں کو نہ اٹھا رکھو۔ شاگرد، اور اچھے زمانوں میں جب استاد ہوتا تھا، شاگرد ہوتا تھا، محبت اور احترام کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے بے نفس آدمی تھے، کوئی غلطی ہوئی تو جیسے اس کا اعلان کر دیتے تھے کہ غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں ایک عجیب طرح کا عاجزانہ استغنا تھا، بہت سے لوگ بے نیاز ہوتے ہیں تو ایک کر و فر کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بالکل نہیں۔ ان سے سب چیزیں جیسے ہیں وہ بہت فطری انداز سے صادر ہوا کرتی تھیں، انہیں کوئی عمل سوچ کے نہیں کرنا پڑتا تھا۔
یہ کبھی درجہ عظیمت سے نیچے اترتے ہی نہیں تھے اپنے لیے۔ تو جیسے وہ جو عاجزانہ بے نیازی عرض کر رہا تھا، تو یہ ان کے شیخ اول تھے مولانا زوار حسین شاہ صاحب، بہت بڑے نقش بندی شیخ، جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ مزید کروں گا۔ تو زوار صاحب سے انہوں نے نقش بندی سلوک کی تکمیل کی، اور جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ خلافت مجھے ملنے والی ہے، تو یہ غائب ہو گئے کہ مجھے کہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ تو پھر خیر زوار شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد انہوں نے وہ دو طرح سے وہ کیا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ پہلے اور بعد میں، پہلے کس سے اور بعد میں کون، تو بہرحال انہوں نے پیر غلام حبیب صاحب جو چکوال کے بہت بڑے نامور نقش بندی شیخ، ان سے تعلق پیدا کر لیا، اور اگر ہو سکتا ہے کچھ اسباق رہ گئے ہوں تو بہرحال ان کے مرید ہو گئے، ان سے ہی خلافت لینی پڑی۔ پھر مسند ارشاد پر جب یہ بیٹھے، یعنی جب شیخ کی جگہ پہ بیٹھ کے پھر لوگوں کو مطلب سلوک میں داخل کرنا شروع کیا، تو اس وقت مطلب اس شروع ہی دن سے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں انتہائی وحشت ہوتی تھی کسی کو بیعت کرتے ہوئے، یہ انتہائی کوشش کرتے تھے کہ کوئی ان سے مرید نہ ہو۔ تو شروع میں جو لوگ ان کے جونیئر تھے لیکن پیر بھائی تھے، ان کی تربیت کرتے رہتے تھے، اور وہ تربیت بھی صوفیانہ سے زیادہ جیسے وہ ہوتی تھی اخلاقی اور اطاعت کے پہلو سے۔ تو خیر اس کے بعد یہ علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ پورہ کے دارالعرفان کے بہت ہی بڑے شیخ، مطلب اپنے وقت میں سب سے بڑے نقش بندی شیخ، ان سے انہوں نے کچھ استفادہ کیا اور ان کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے مریدوں کی طرح۔ علاء الدین شاہ صاحب کے جو جانشین ہیں تو حافظ خاکوانی صاحب قبلہ، وہ جیسے ان کا نقش ثانی ہے، تو جس کو اندازہ لگانا ہو کہ علاء الدین شاہ صاحب کس درجے کے بزرگ تھے، وہ مولانا ناصر الدین صاحب خاکوانی قبلہ کو دیکھ لے تو وہ جیسے آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں یا بڑے صوفی کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب پر سب سے زیادہ اثر، یہ میرا چشمدید ہے، سب سے زیادہ اثر ایک گمنام سے بزرگ کا تھا جن کا نام بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ تھا۔ یہ گمنام بزرگ تھے، پیری مریدی کے کلچر سے الگ تھے، زہد اور تقوی میں یہ کتاب میں لکھے ہوئے واقعات اور کرامتوں سے زیادہ پر عامل اور ان کمالات کے حامل تھے، اور چند لوگوں کو جو ہے وہ اپنی صحبت میں رکھا اور انہیں کامل بنا دیا۔ یعنی کہ تصوف کی اصطلاح، نقشبندی طریقے کی اصطلاحیں ہیں دو، کہ شیخ مکمل اور شیخ موصل، کہ وہ شیخ جو اپنے مرید کو کامل بنا دے، اور وہ شیخ جو اپنے مرید کو واصل کر دے۔ تو اس طرح کا کوئی اگر شخص تھا تو وہ بابو جی عبداللہ تھے۔ ان کی صحبت حاصل کر کے نکلنے والے لوگ چاہے 15 دن بیٹھ کے نکلے ہوں، وہ کامل اور واصل بن کے نکلتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ شیخ وجی الدین صاحب کسی کو بھی ان کے برابر اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ان کو جیسے ہر موازنے سے بلند سمجھتے تھے، اور حقیقتاً اپنے آپ کو ان کا فیض یافتہ جانتے تھے،
اور اظہار کرتے تھے اس بات کا۔ تو خیر وہ یہ شیخ وجیہ الدین صاحب کا ذکر ہم پر قرض ہے، مطلب یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کو جا کے جوڑوں کہ تم نے کس نعمت کی ناقدری کی ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ مطلب مکتوبات مجدد صاحب، مکتوبات امام ربانی کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب علم کا بہت ذوق تھا، یعنی فقہ وغیرہ کا بہت ذوق تھا، اور پھر قراءت میں منتہی تھے۔ وہ کیا 17 قراءات جو کہلاتی ہیں وہ سب انہیں آتی تھیں، اور بہت زبردست نظر تھی ان کی قوانین تجوید و قراءت وغیرہ پر۔ اور یہ مطلب قرآن سے ان کی محبت ایسی تھی کہ ہفتے سے زیادہ نہیں لگتا تھا ختم قرآن میں، اور ختم قرآن کا بھی زیادہ حصہ ان کا نمازوں میں ہوتا تھا۔ یہ ذوق تھا ان کا قرآن اور نماز سے۔ تو اس میں اتنا ان کے اندر وہ تھا حساسیت کہ یہ اپنے مریدوں کے لیے لازم بنا دیتے تھے کہ تجوید سیکھو، یعنی مخارج کم از کم قرآن شریف کے صحیح کرو۔ تو ان کا شاید ہی کوئی مرید ملے گا جو تجوید میں پختہ نہ ہو۔ یہ ان کی برکت اور ان کی تاکید اور ان کی طرف سے لگائی گئی پابندی کا نتیجہ ہے۔ مطلب ان سے کوئی آ کے بیٹھتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ بھئی تجوید کا سبق نہیں پڑھا، جا کے پارک میں سیر کرتے ہوئے وہ فلاں مقام صحیح کرو اور آ کے مجھے سناؤ۔ تو مطلب یہ پیر اور مرید جیسا تعلق ان کا، مطلب شاید ان کا یہ ذوق ہی نہیں تھا۔ پھر اتباع سنت پر اتنا والہانہ اصرار وہ شاید ہی کہیں نظر آئے۔ گو کہ اتباع سنت کے ان کے جو تصورات تھے وہ ہم نہیں مانتے، ہم ان چیزوں کو، ان میں سے بہت ساری چیزوں کو سنت نہیں سمجھتے جسے شیخ صاحب لازم قرار دیتے تھے اپنے مریدوں پر۔ لیکن اس کے باوجود ان کا وہ ان چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتساب رکھنا ہم پر بھی ثابت ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتساب رکھنے والی بھی تمام چیزوں کو گویا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا سمجھتے تھے اور اسے شرط بناتے تھے سلوک کی۔ تو اور مطلب یہ کہ صرف کہتے نہیں تھے، وہ ایسے تھے کہ دیکھ کے ہی جیسے آدمی کو اپنے آپ سے شرم آنے لگے۔ تو پھر قرآن کی خدمت کا ایسا وہ آج کل کے جو مشائخ ہیں، خصوصاً افسوس کی بات ہے نقشبندی مشائخ ان کی طرح کروفر والے نہیں تھے، ان کی طرح مریدوں کو بڑھانے کے لیے سفر نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی ایک سفر بھی انہوں نے صوفی کی حیثیت سے نہیں کیا۔ ان کے سفر بہت تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ تر ناردرن ایریاز کے ہیں جہاں انہوں نے تعلیم القرآن کے مدارس بنا رکھے تھے اور اس کے اخراجات خود ادا کرتے تھے۔ مطلب وہ ان کا ایک بہت زیادہ بڑا منصوبہ ہے جو وہاں جائیں تو شاید اس کے آثار نظر آئیں اور پھر ان کی عظمت کا ایک اور پہلو واضح ہو۔ وہ ان مدارس کا خرچ برداشت کرتے تھے، اور جو لوگ جانتے تھے کچھ لوگ وہ جو آ کر ان کی جو اعانت کرتے تھے وہ مدارس کے سلسلے میں، جو یہ قبول کرتے تھے، ظاہر ہے یہ خود تھوڑی تو تنخواہ دار آدمی تھے، تو اس میں بھی 1000 تحقیق ہوتی تھی کہ تم یہ سود تو نہیں ہے، یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ تو جو 10 آدمی دینے جاتے تھے تو 3-4 کو تو وہ رد کر دیتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ تو مطلب اس طرح کے آدمی تھے۔ تو خیر، تو اب وہ جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا کیمپس میں، ان کا گھر تھا یونیورسٹی کیمپس میں، تو
بالکل ایسے لگا کہ یہ میں کم از کم 1400-1200 سال پہلے کے کسی بڑے صوفی کی خدمت میں آیا ہوں۔ بالکل جیسے اللہ کے لیے مٹے ہوئے لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے، جس طرح کثیر العبادت اور شب بیدار لوگوں کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی ہوتی ہے، جس طرح آنکھوں میں جیسے سرخی مستقل ہو جاتی ہے شب بیداری کی وجہ سے، جس طرح ہاتھ پاؤں کھردرے ہو جاتے ہیں، وہ سب نشانیاں ان میں آخری درجے میں تھیں۔ تو وہ مطلب ہیبت زدہ، پہلی مرتبہ میں جیسے ہیبت زدہ نہیں ہو جاتا۔ میرے خود اس وقت شیخ تھے اور میں ان کا بڑا فدائی تھا، اور صوفیوں کے کلچر کے مطابق اپنے شیخ کو سب سے افضل مانتا تھا۔ اب ہنسی آتی، لیکن بہرحال اس وقت جذبات میں یہ تھا۔ تو ایک ایسے آدمی کو جو ہر ایک کو اپنے شیخ سے کمتر سمجھ چکا ہے، چاہے اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اور لاہور اور پاکستان نہیں، پوری دنیا کے تمام بزرگوں کو اس سے کمتر مانتا ہے، تو وہ جا کے اس کی سٹی گم ہو گئی، تو اب ان کی پریزنس میں کچھ ہوگا نا۔ تو پھر ان کو دیکھنے سے میرے اندر یہ آیا کہ میں پھر اپنے قریبی جو دوست تھے، پیر بھائی وغیرہ، تو ان سے کہتے یار ہمارے شیخ سب سے افضل ہیں، مگر شیخ وجیہ الدین سے کا استثناء رکھنا چاہیے۔ اس طرح میں نے کئی لوگوں کو ملوا کے ہم خیال بھی بنایا۔ تو خیر یہ اس درجے کے بزرگ تھے، اور مطلب ہر طرح زہد دیکھو تو وہ آخری درجے میں، تقوی دیکھو آخری درجے میں، انتہائی خلوت پسند، مردم بیزاری کی حد تک گوشہ نشیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا وقت اللہ کے محبوبوں کی طرح گزارا ہوا وقت ہوگا۔ مطلب ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا ایک لمحہ بھی ضائع ہوا ہوگا، یا درجۂ عظیمت سے درجۂ دوام ذکر سے گر کر استعمال ہوا ہوگا۔ اور پھر ذوق عبادت جیسے میں نے عرض کیا، اور بالکل فنا فی اللہ، اتنا زیادہ اللہ یاد نہیں آ سکتا کسی اور کو دیکھ کر جتنا شیخ وجیہ الدین صاحب کو دیکھ کے یاد آتا تھا۔ اور پیری مریدی کے بالکل اپنے دامن کو پاک رکھا انہوں نے پیری مریدی کے موجودہ کلچر سے، اور کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے کئی مریدوں کے وہ کفیل تھے۔ اور پھر مطلب یہ کہ اور توجہ ایسی تھی، نقشبندیوں میں توجہ کی ایک بہت بنیادی اہمیت ہے، تو توجہ ان کی ایسی تھی کہ جو اگر جانتا ہو، مطلب کوئی ایسا شخص جسے مشائخ کی توجہ کی پہچان ہو، تو وہ تو بالکل ہی جیسے ان کے قدموں میں لوٹنے لگے، اس طرح کی توجہ تھی۔ مطلب دھیمے پن کے ساتھ، لیکن جیسے اسفنج میں پانی سرایت کر جاتا ہے، اس طرح ان کی توجہ نقشبندی اصطلاح میں لطائف میں سرایت کر جاتی تھی۔ تو عمر کے آخری حصے میں انہوں نے ساری زندگی مجاہدے والی گزاری، اور کسی بھی سختی کے احساس سے پاک ہو کر، یعنی اللہ کے لیے اٹھائی جانے والی سختی جتنی بھی بڑھ جاتی تھی، اتنا ان کی راحت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ بات میں شیخ وجیہ الدین صاحب کے بارے میں قسم کھا کر خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جتنا میں نے انہیں دیکھا ہے جہاں تک۔ تو وہ پھر ریٹائر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق ایک بہت اچھی خوبصورت مسجد، لائبریری، اس میں کچھ تعلیمی منصوبے بھی بنائے، بہت خوبصورت، بہت اچھی، اور بہت توجہ سے، بہت محبت سے،
اور اس مسجد میں جا کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جیسے نماز میں خیالات نہیں آتے. تو وہ پھر سب ہو گیا. اس کے بعد ان کو لوگوں نے دھوکے دیے، ان پر بہتان لگائے گئے، ان کے بارے میں جھوٹ بولے گئے، اور ان کو اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں جو شاید ہی کوئی آدمی برداشت کر پائے. لیکن مطلب یہ کہ بس بہت وہ پوری تفصیل بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن جیسے اردو کا مصرع ہے نا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو مرید باغی اور فلاں اور ڈھیما یہ سب ہو گیا. حالانکہ آخر میں وہ مریدوں کے لیے نرم ہو گئے تھے. وہ والے جو زاہدانہ قیود تھیں وہ ڈھیلی کر دی تھیں. مطلب یہ کہ بازار کا پھل کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں. تو لیکن ان پر مطلب عجیب طرح کی ایک وہ آئی اور وہ 2-4 برس رہی. تو ان تکلیفوں اور بہتانوں کی بارش میں اور اپنوں کی غداری کے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے مظاہرے دیکھتے ہوئے ان کے چہرے کے اطمینان، ان کی جمعیت قلبی، ان کے معمولات، کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا. ان سے کبھی کسی نے نہیں سنا. میں نے پوچھا قریب کے لوگوں سے، اور میرے ایک دوست انہی کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے 5 اور وہ ان کے قریب بھی تھے، بے تکلف تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی شیخ صاحب کبھی شکایت کرتے تھے کہ اس نے دیکھو یہ میرے اتنے قریب تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا؟ کہنے کبھی نہیں، بلکہ کوئی آ کے کہتا تھا تو وہ جھڑک دیتے تھے، کہنے نہیں وہ کام کی بات کیجئے. تو اب آپ بتائیے کہ جس نے کئی برس جو ہے وہ ایک انتہائی اذیتناک صورتحال میں انتہائی غداروں اور احسان فراموشوں کی یلغار میں گزارے اور کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کی. تو اب اتنی ہی بات پہ ان کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک، ان کے خاصان خدا میں سے ہونے پر کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو بس اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی اپنے دوستوں کا محب بنائے. ہاں اچھا، وہ تو ایک بات میں کہہ دوں، تقویٰ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو 3 باتیں کرنی تھی نا، تو جو تیسری بات ہے وہ عرض کرنی ہے، اور بہت جیسے پریشانی کے عالم میں عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ تصوف کے موجودہ نظام میں، یعنی پیری مریدی کے کلچر کو پیدا کرنے والے حاضر نظام میں خرابیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. تو میرا کیونکہ بہت مرکزی اور بنیادی تعلق نقشبندی سلسلے سے ہے، تو پہلے جیسے خود احتسابی کی نیت سے، کیونکہ مذہبی لوگوں میں خود احتسابی تو اب ختم ہی ہوتی جا رہی، مطلب جو بھی ہوگا وہ عیب جوئی سے اگر کوئی پاک داڑھی والا اور مدرسے والا یا خانقاہ والا نظر آ جائے تو حیرت ہوتی ہے. مطلب ہم نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا دیا ہے. ہر چیز میں عیب نکالنا، ہر چلتے کام میں رکھنا ڈالنا، یہ جیسے مدارس اور خانقاہوں اور عام مذہبی آدمی جو ان لوگوں سے متاثر ہو، ان کا جیسے شعار سا بنتا جا رہا ہے، مزاج بنتا جا رہا ہے. تو خیر وہ تو اللہ بہتر کرے، وہ کوئی ان کی بھی بہتری ہو جائے. لیکن سر دست ہم اپنے گھر کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے بھوتوں کا، شیاطین اور آصف کا، ہوتا جا رہا ہے. نقشبندی سلسلے میں
کچھ خرابیاں داخل ہو گئی ہیں جدید سلسلوں میں، الا ماشاء اللہ. ظاہر ہے ان میں بہت اچھے ابھی جیسے میں نے حضرت ناصر الدین صاحب خاکوانی مدظ اللہ کا ذکر کیا، تو وہ مثالی شیخ ہیں، وہ اپنے سلف کے ذوق اور روایت پر ہیں اور بہت زبردست ہیں. تو وہ اس طرح اور بھی ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا، لیکن جن کو میں جانتا ہوں اور جن کے جو بہت بڑے حلقوں کے سربراہ ہیں اور جن کے مرید زیادہ ہیں، تو زیادہ مرید رکھنے والے نقشبندی مشائخ تلبیس ابلیس میں جیسے گرفتار ہیں. میں اس کے اسباب عرض کرتا ہوں. نقشبندی سلسلہ اپنے مزاج میں اخفائے احوال کا سلسلہ ہے کہ عام آدمی کی طرح رہو، خاص الخاص باطنی احوال کے ساتھ، اور اپنے احوال، اپنے فضائل، اپنے واردات چھپاؤ. اسی وجہ سے ان کے ہاں ذکر خفی ہے. وہ پھر ایسی ابلیس کی تلبیس ہوئی کہ یہ سب سے زیادہ اظہار نقشبندیوں میں ہے آج کل. مطلب اخفا کو بالکل اس کے تو چیتھڑے اڑا دیے اس مقدس پردے کے جو ان کے سلف ایک کے بعد دوسرے کو منتقل کرتے جا رہے تھے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. اب مطلب توجہ قوی کرنے کی مشقیں ہو رہی ہیں کہ وہ کروں تو سامنے والا گر پڑے. پھر یہ کہ میری توجہ سے لوگ گر رہے ہیں دو چار، تو جو نہیں گر رہا وہ احساس کمتری مبتلا ہے، تو پھر وہ اداکاری کرنے لگتے ہیں لوگ، مطلب ناچنے وغیرہ. وجد نہیں آتا تو وہ کرنے لگتے ہیں. پھر شیخ اپنے آپ کو بہت ہی مبالغے کے ساتھ ایک بہت ہی پیغمبرانہ پوزیشن میں سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے. مطلب جن حلقوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جیسے پیغمبرانہ حیثیت اور مریدوں کے اندر صحابیانہ پروٹوکول، تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر یہ کہ دنیا بہت آ گئی ہے. اب یہ بات کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مطلب لوگ دفن کر دیں گے ہمیں کہ اگر ہم یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ کہاں ہے زہد، کہاں ہے غریبی، تو اب تو لوگ مطلب مار دیں گے مجھے کہ ہمارے کاروبار پہ اثر انداز ہوتے ہو. تو پیری مریدی میں جیسے ایک وہ بھتے کی دوسری قسم بن گئی ہے نذرانے وغیرہ، اور یہ بہت مکروہ حد تک بڑے بڑے نذرانوں کو قبول کرنے کی روایت ہو گئی، بہت مکروہ اور گھناؤنی سطح پر. مطلب ان کے اندر وہ ذوق ہی نہیں رہ گیا تحفہ دینے اور تحفہ لینے والا کہ بھئی تم کوئی ضرورت کی چیز لا دو، کوئی ایسی چیز لا دو. تو خیر دنیا ان میں بہت آ گئی ہے، ان کے مشائخ میں، اور دنیا داروں کی عزت بہت بڑھ گئی ہے آج کل کے نقشبندی مشائخ کے اس گروہ میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ اچھے خاصے ہیں. پھر دعویٰ بہت بڑھ گیا ہے کہ قیومیت اور فلاں، اس سے ادھر تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ، اور توجہ ایسا کوئی پراسرار سی چیز ہے کہ وہ توجہ، جس کی توجہ پہ لوگوں کے سر زیادہ پھٹیں وہ بڑا شیخ ہو گیا ہے. تو ایک جادوگری کا سا انداز پیدا ہو گیا ہے توجہ اور لطائف وغیرہ کے نام پر. اور دوسرا یہ جو ایک سنجیدہ بات جو پیدا ہوئی ہے، یعنی مزید ایک سنجیدہ بات، اخلاقی بے راہ روی. نقشبندی شیخ ہمیشہ خطرے میں ہے اگر وہ اس میں احتیاط نہیں کرے گا.
وہ کیا کہ ان کے یہاں جیسے سینے پہ انگلی رکھ کے مردوں کو توجہ دی جاتی ہے، تو خواتین کو پردے کے پیچھے بٹھا کے توجہ دی جاتی ہے، اور توجہ دینے میں فزیکیلٹی بہت غالب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ شیخ اپنے دل کو اس کے سامنے لا رہا ہے، اس کے دل کا تصور باندھ رہا ہے، اور لطائف کیونکہ جسم کے بہت حساس حصوں میں ہیں تو ان حصوں کا وہ تصور لا رہا ہے، ظاہر ہے لائے گا۔ تو جب خواتین کو ان لوگوں نے بیعت کرنا شروع کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو وہ ایک نسائی فزیکیلٹی، ایک نسائی کشش، جسمانی کشش وہ اثر انداز ہونے لگی۔ پھر گلے مل کے زور سے دبا کے توجہ دینا، تو ان سب چیزوں میں جسم کا، جیسے جسم کا مطلب جسم کی پریزنس روح سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے کردار میں موجودہ نقشبندی مشائخ کی ایک خاص تعداد میں یہ جو بے راہ روی اور ایک وہ نفسانی وہ پیدا ہوئی، یعنی خواتین کے ساتھ تعلق بہت غیر مہذب حد تک پہنچ گیا، اور خود مطلب لڑکوں کے ساتھ یہ وہ، تو یہ اگر اس پہ قابو مشائخ نے نہ پایا تو نقشبندی سلسلہ گیا، یعنی گیا تو مرید تو لاکھوں ہوتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے درخواست ہے حضرات جو آج نقشبندی مشائخ بچے، بہت سے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان بیچاروں کے مرید زیادہ نہیں ہیں۔ ایک اور بات ہے، جس کے مرید زیادہ ہوں اس کی طرف سے تھوڑا سا اس سے ڈرا ہوا رہنا چاہیے۔ وہ یہ ڈر پہ یاد آیا کہ نقشبندی مشائخ ہوں یا کوئی پیرانے کرام آج کل کے ہوں، اکثریت، اور اکثریت سے میری مراد ہے تقریباً 99%، اکثریت طالب جاہ ہے، طالب مال ہے، اور اکثریت اداکار ہے۔ مطلب یہ کہ حافظ کا شعر آج کل صادق آتا ہے ہم ایسوں پر کہ واعظاں کن جلوہ بر محراب و منبر می کنند، چون بخلوت می روانداں کار دیگر می کنند۔ تو اللہ ہم سب کو سبق لینے کی توفیق دے، اور مشائخ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرید تو بے فکر رہ سکتا ہے، شیخ کو ہمہ وقت اپنی فکر رہنی چاہیے۔ شیخ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی مرید نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف شیخ کا واحد وہ ہے سرٹیفکیٹ، واحد محافظ ہے، ورنہ تو آپ کا دماغ خراب ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی آخرت ضائع کر دوں، میں آپ کے لیے اداکاریاں کرتا پھروں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ بنا کے پیش کروں جو میں یقیناً نہیں ہوں۔ تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ کے حضور میں ریاکاری کا عذاب جھیلوں۔ تو یہ آج کل کے مشائخ میں سے جن کو میں نے موضوع بنایا ہے، ان میں دور دور تک اس چیز کا کوئی شمع برابر بھی جو ہے وہ اظہار نظر نہیں آتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کوئی ہاتھ چومے تو لرز جاؤ، کوئی ادب کرے تو اسے ڈانٹ دو، کوئی تعریف کرے تو اسے روک دو۔ یعنی تم سے چھوٹے جو مرید شاگرد وغیرہ ہیں، یہ تربیت کہاں دکھائی دیتی ہے؟ تو اور نقشبندیوں میں مطلب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تعریفیں جلسوں میں سنتے ہیں اپنے مریدوں کی زبان سے، اور ان میں مشائخ میں جھوٹ بہت داخل ہو گیا ہے، نقشبندی مشائخ میں خصوصاً، کہ یہ جھوٹ بولنے لگے ہیں۔
اور مطلب ویسے کہتے رہیں گے کہ ہم مسکین ہیں، ہم حقیر ہیں، یہ سب یہ بھی نقش بندی کہتے ہیں۔ ان کے کچھ طریقے ہیں، جیسے کوئی اپنے آپ کو مسکین کہے گا، کوئی عاجز کہے گا، کوئی حقیر کہے گا، کوئی فقیر کہے گا۔ بلکہ ایک لڑکا میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ عاجز کا یہ خیال ہے، عاجز کا وہ خیال ہے۔ میں نے کہا عاجز کون، میری سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو کہنے وہ میں نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، تم میں کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ یہ سب کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ عاجز کو قیومیت مل گئی۔ اب بتاؤ یہاں عاجز کا کیا استعمال ہے؟ اس فقیر کو لاکھوں مریدوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہزاروں نے کہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کو سلام فرمایا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا کھیل تماشا ہے؟ تو اللہ ان سب کو بھی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں بھی بچائے رکھے ان انتہائی ابلیسی مزاج سے، عادتوں سے،